ہم ظاہر یہودیوں جیسا رکھیں گے اور پھر اسرائیل کے خلاف نعرے لگائیں گے، کامیابی مل سکتی ہے؟ واللہ ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ نام لیں ہم نبی کا، نام لیں ہم دین کا، نام لیں ہم قرآن کا، کھانا یہودیوں کی طرح، پہننا یہودیوں کی طرح، شکل یہودیوں کی طرح، لین دین یہودیوں کا، گھر گھر بار یہودیوں کا، سارا کام یہودیوں کا، نعرے لگاؤ پھر یہودیوں کے خلاف، کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ظاہری اعتبار سے گرا پڑا، کوئی پرسان حال نہیں۔ غیر تو غیر ہے، اپنوں نے بم برسائے تھے، غیر تو غیر ہے، اپنوں نے جگہ دی تھی، غیر تو غیر ہے، اپنوں نے راستہ دیا تھا۔ دین کا چورن بیچنے والوں نے ان نہتوں پر بم گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے، اور آج ان کا نعرہ ہے ہم نہیں جیتے اسلام جیتا، ہم نہیں جیتے دین جیتا، ہم نہیں جیتے قرآن جیتا، ہم نہیں جیتے سنت جیتی، ہم نہیں جیتے نبی جیتا، اور ہم یہ نعرہ لگا رہے ہم سب کچھ اسرائیل تیرے مطابق کریں گے اور نعرے بھی تیرے خلاف لگائیں گے۔ لہذا پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے اپنے نبی کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں۔ خالص لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت پڑھ کر تقریر کر لینا، جلسے جلوس نکال لینا، نعرے لگا دینا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ واللہ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم لوگ کرنے لگ جائیں گے۔ اور سیکھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اسلام نے ابتدا میں تعلیم کو لازم قرار دیا اور پہلی وحی نازل ہو گئی اقرأ، پڑھیے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے سنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا لفظ جو سنایا تھا وہ تھا اقرأ، پڑھیے۔ گویا اسلام یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد وہ تعلیم ہے، وہ پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک، اپنے رب کا نام۔ رب کا نام، گویا یہ تعلیم مل گئی کہ جب بچے نے بالکل بولنا شروع کرنا ہو تو اس کی زبان سے ہی اللہ کا نام نکلنا چاہیے۔ اسلامی تعلیم یہ مل گئی کہ ایک مسلمان کو بلکہ انسان کو ابتدا سے اللہ کا نام لینا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیم کا مخالف ہے، مسلمان تعلیم کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان کی کتاب قرآن ہی پہلی وحی میں یہ کہہ رہی ہے کہ پڑھو۔ پھر پڑھائی کو ہم نے تقسیم کر لیا، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، لیکن اصل تعلیم وہ دینی تعلیم ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے سے مراد قرآن کی تعلیم، نہ جاننے سے مراد قرآن سے ناشنا لوگ۔ جو دنیا کی پڑھائی ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ فن ہے۔ ہاں، اردو زبان کے اندر ہم اس کو بھی طالب علم کہتے ہیں جو اسکول میں جائے گا، اس کو بھی طالب علم کہتے ہیں جو مدرسے میں جائے گا، لیکن علم قرآن کا نام ہے، باقی فنون ہے، فن ہے، مہارت ہے،
لفظ کے اعتبار سے ہم اس کو علم کہیں گے، حقیقت کے اعتبار سے علم صرف قرآن ہوگا۔ اور قرآن ہمیں فنون کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، قرآن ہمیں علم سیکھنے سے منع نہیں کرتا، حتیٰ کہ قرآن گارے مٹی کی تعلیم حاصل کر لینا، شجر اور حجر کی تعلیم حاصل کر لینا، اس سے بھی منع نہیں کرتا ہے۔ کوئی مفتی کسی آدمی کو پتھروں کو تعمیر کے لیے تراشنے سے منع نہیں کرے گا، کوئی مفتی لکڑی کے نقش و نگار کو بنانے کے لیے کرنے کے لیے منع نہیں کرے گا۔ چھان کام کرنے خاطر کرس نہ کانتی منع، دسل کام کرنے خاطر کرس نہ اسلام ذاتی منع۔ مٹی کی اینٹیں، مٹی کی تعمیر کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرے گا، لیکن یہ سارے کام آئیں گے سیکھنے سے، بغیر سیکھے کے نہیں آئیں گے۔ جب یہ دنیا کی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو دنیا والے خود کہتے ہیں استاذ بغیر نہائشن تگن دوست دیتن، بغیر استاد کے اینٹ پر اینٹ رکھ نہیں سکتے، بغیر استاذ کے پتھر پر پتھر نہیں رکھ سکتے، بغیر استاذ کے لکڑی کو چیر نہیں سکتے، بغیر استاذ کے لکڑی کو جوڑ نہیں سکتے۔ جب پتھر کو پتھر پر استاذ کے بغیر نہیں رکھ سکتے، جب دو لکڑیوں کے درمیان جوڑ بغیر استاذ کی تعلیم کے نہیں جوڑ دے سکتے، جب مٹی کو مٹی پر بغیر استاذ کے سکھائے نہیں رکھ سکتے، پھر قرآن کو بغیر استاذ کے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ دنیا والوں کی سوچ بن گئی ہے، اور اس سوچ میں مسلمان بہہ گیا ہے۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں، یہ قرآن کی سوچ نہیں ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرو تم قرآن کے ماہر بن جاؤ گے، تم حدیث کا مطالعہ کر لو تم حدیث کے ماہر بن جاؤ گے۔ گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا، اگر اللہ چاہتے تو قرآن کریم کو اس مصحف کی شکل میں خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دیتے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروا دیتے یہ قرآن ہے، اس کو لو، اس کو پڑھو اور اس کو سیکھو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن بغیر سکھائے سیکھا نہیں جا سکتا، بغیر پڑھائے پڑھا نہیں جا سکتا۔ لیکن دنیا والوں نے یہ بتا دیا قرآن آسان ہے، دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، لہذا خود مطالعہ کر لو تم عالم بن جاؤ گے، خود مطالعہ کر لو تم محدث بن جاؤ گے، خود مطالعہ کر لو تم مفسر بن جاؤ گے۔ یہ صرف تعلیم کی حد تک ہوگی، سننے کی حد تک ہوگی، سیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اپنی عقل سے قرآن کو سیکھنے لگ جائے تو بندہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ قرآن کو پڑھتے پڑھتے بندہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن کو سیکھتے سیکھتے گمراہ ہو جائے گا، اگر استاذ کی رہبری اور رہنمائی نہیں ہوگی۔ اس کو کشمیری میں کہتے ہیں ہاتھ کے ہتھ کنڈوں کو ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے، مطالعے کے مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، دوائی بیچنے والے کو ڈاکٹر نہ سمجھو، اردو کتاب کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو مولوی کہنے والے کو مولوی نہ سمجھو۔ ساری زندگی دکان پر دوائیاں بیچنے والے کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا یہ MBBS ڈاکٹر ہے، حالانکہ وہ ماہر ہو چکا ہوگا۔ نیند میں بھی اس کو پوچھو کہ سر میں انتہائی درد ہو گیا ہے، فوراً کہے گا گیس چڑھ گئی ہے۔
اچانک کیسے کہ گیس یا کچھ اور پرابلم جو اس کے تجربے میں آئے گا بتا دے گا، لیکن کوئی بندہ اس کو ڈاکٹر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں المیہ یہ ہے، چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو محدث سمجھتا ہے، مفسر سمجھتا ہے، فقیہ سمجھتا ہے، قرآن حدیث کا ماہر سمجھتا ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ سن سکتا ہے لیکن سیکھنا بغیر سکھائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سکھانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے یوں پکڑ کر اپنی سینے سے لگایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ جب تک قرآن کو اس طریقے سے سینے سے لگا کر نہیں سیکھو گے نہیں سیکھ پاؤ گے۔ آج دنیا والے قرآن کو سیکھنے لگے پلمبروں سے، آج دنیا والے قرآن کو سیکھنے لگے مستریوں سے، آج دنیا والے قرآن کو سیکھنے لگے دکانداروں سے۔ سنا جا سکتا ہے، سیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ کر بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو الفاظ یہاں پر موجود ہے کیا اس کا وہی مطلب ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز شاگردوں میں بھی اور مایہ ناز اساتذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اللہ نے حاضر جوابی دی تھی۔ ایک موقع پر ان کے سامنے ایک بندہ جو آنکھوں سے تھوڑا معذور تھا کہنے لگا، تم لوگوں نے، تم مولویوں نے قرآن کو مشکل بنا دیا ہے اور بلا وجہ کی قرآن حدیث میں تعویلات کرتے ہو۔ قرآن بہت آسان ہے، قرآن بہت سہل ہے، کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے، کوئی بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت فرمایا بالکل، لیکن ہر بندے کے بس میں سمجھنا نہیں ہے، ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ وہ بحث کرنے لگا کہ تم بلا وجہ کی تعویلات اور تعبیرات قرآن کے اندر کہتے ہو، یہ لفظ یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں، آج ڈکشنری کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کتابوں کا دور ہے، لفظ کو گوگل میں ڈال دو سارے مطالب نکل جائیں گے۔ اب تو گوگل کے اندر فوٹو ڈال دو، فوٹو کے ذریعے سے وہ سارے مطلب بیان کر دے گا۔ واقعی ایسے اعتبار سے ترقی بہت ہو گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا وہ مطلب سمجھا جا سکتا ہے جو بیان کیا گیا ہے، یا وہ لفظ وہ بتائے گا جو ظاہری الفاظ ہوں گے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مطلب بیان نہ کیا جائے گا قرآن نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا تم نے قرآن حدیث کے اندر اپنی مرضی، اپنی سمجھ، اپنا دماغ ڈال دیا ہے۔ بہت بحث و تمہیز کے بعد حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، چل یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو مجھے تیری فکر ہے، افسوس کہ تو کانا ہے، اور جنت میں بھی اگر چلا گیا تو کانا ہی جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں کانا بندہ نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنت میں ہر مسلمان ہٹا کٹا نوجوان 33 سال کا جائے گا۔ ایک بڑھیا آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو بڑھیا رونے لگی، اس نے یہ سمجھا کہ میں بڑھیا جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی کوئی بندہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ بڑھاپا بھی ایک عیب ہے۔ بڑھاپا بظاہر بہت اچھی بات نہیں ہے، بڑھاپا بظاہر عیب ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ بندہ جوانی میں
आधी रात खड़े होकर नवाफिल पढ़ता है। बंदा बहुत पैदल चल के मस्जिद में जा सकता है। बंदा जवानी की हालत में जुमे के दिन 10 बजे ही मस्जिद में आकर बैठकर ज़िक्र, नवाफिल, तिलावत, बहुत सारी इबादत कर सकता है। लेकिन जब बूढ़ा हो जाएगा तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है। दबन कोठन छु दौड़, जंगन छु दौड़, कमर छु दौड़, पूरा बदन दर्द का शिकार हो जाएगा। पहले वो 5 वक्त मस्जिद पैदल चल के आता था। दबन नाज वह कमज़ोर गम से अब रात को दिखाई नहीं देता है, लिहाजा मैं सुबह और शाम की नमाज़ें घर में ही पढ़ता हूँ। फिर और बुढ़ापा हो जाता है, बच्चे कहते हैं अब्बा हुजूर आप चल नहीं सकते हो, आप बूढ़ा ज़्यादा हो गए हो, आपको घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, लिहाजा 5 वक्त नमाज घर में पढ़ा करो। पहले मस्जिद में आने पर, जमात के साथ नमाज पढ़ने पर 25 नमाजों का सवाब मिलता था। अब घर में नमाज पढ़ता तो एक नमाज का एक ही सवाब मिलेगा। पहले खड़े होकर नमाज पढ़ता था, पूरा सवाब मिलता था। अब खड़ा हो नहीं सकता है, या तो बैठकर नमाज पढ़ता है या नवाफिल वगैरह छोड़ दिए हैं, बुढ़ापा है। गोया दीनी एतबार से भी ये बुढ़ापा इंसान के लिए मुश्किल बन गया, और दुनियावी एतबार से भी 60 साल के बाद गवर्नमेंट कहती है घर बैठ, अब दफ्तर में आने की तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। गोया गवर्नमेंट ये जानती है कि अब ये तंदुरुस्त बंदा नहीं रहा, अब ये अंदरूनी और ज़ाहिरी हर दो एतबार से अब ये इसके हाथ कांपने लग जाते। अब ये साइंस सही नहीं कर पाता है, अब इसका दिमाग सही काम नहीं करता है, लिहाजा घर बैठे बैठे तुझे पैसे दे देंगे, लेकिन यहाँ कर कागज़ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जहाँ और वजूहात होती हैं रिटायरमेंट की, एक वजह यह भी होती है कि अब 60 साल के बाद तुम इस काबिल नहीं रहे कि हम तुमको दफ्तर में लाएंगे। आज तक ये दुकान पर जाता था, अच्छे पैसे कमाता था, अब कहते बनना सुबह चित्तूड़ वारी आसन। पहले वो शहरी में जाता था, अब 10 बजे दुकान पर जाता है। गोया दीनी एतबार से भी बंदा कमज़ोर, दुनियावी एतबार से भी कमज़ोर। गोया ये बंदा मायूब बन गया, और ऐबदार बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने जन्नत में जाने के लिए हर मुसलमान मर्द और औरत को हट्टा कट्टा जवान बनाया है। और आज का मुसलमान हट्टा कट्टा नहीं होता, आज का जवान बूढ़ा हो गया होता है, और बूढ़ा भी जवान ही होता है। वजह उसकी ये होती है कि मुसलमानों ने इस जिस्म की हिफाजत करनी छोड़ दी है। मुसलमान माल की हिफाजत करता है, मुसलमान दुकान की हिफाजत करता है, मुसलमान गाड़ी की हिफाजत करता है, मुसलमान कपड़ों की हिफाजत करता है, लेकिन इस 5-6 फुट बदन की हिफाजत नहीं करता है। डॉक्टर ने कहा तुम मरीज़ हो, डायबिट है, शुगर है, मत खाना मत, तुम शुगर मत खाया करो। दबन्ना आँख मिठाई फुल कैंसर गैस ने कहे थे ना, खाएगा मिठाई ज़रूर खाएगा। डॉक्टर ने ये कहा कि तुमको गोट हो चुका है, मीट मत खाया करो। दबन आँख फोल कैंसर गैस ने किए थे ना। फिर खुद ही मिसाल देते, दबन दवाई इतनी सी होती है और गोश्त तुमने वाजवान पूरा खा लिया, क्या होगा? कैसे नहीं होगा? इस बॉडी को हट्टी कट्टी रखना ये शरीयत ने कहा। शरीयत ने कहा मजबूत मुसलमान बेहतर है लल्लू जल्लू मुसलमान से। लल्लू जल्लू मुसलमान का कमज़ोर ढीला, जो चल न सकता हो, दौड़ न सकता हो, भाग न सकता हो, ऐसे मुसलमान से हट्टा कट्टा नौजवान बेहतर है। मोटा मुसलमान बेहतर नहीं है, दुबला पतला अच्छी बॉडी वाला ये बेहतर है। इस बॉडी का ख्याल रखना तो दुनिया वालों ने कहा जिम करो, दुनिया वालों ने कहा वर्जिश करो। शुगर होता है तो सुबह उठकर भागना शुरू कर देता है। इस्लाम ने कहा था वर्जिश करो, वो ख़त्म हो गई है।
स्कूलों में जो पीटी मास्टर होता है वो यूं ही फालतू में रखा है, वो समझते इसे पुलिस में जाना होगा, वहाँ जाके वर्जिश करने में ये काम आएगा। ऐसा नहीं है। ये मेरी आपकी हर बंदे की जिम्मेदारी है अपनी बॉडी को फिट रखना, खाने के एतबार से, चलने के एतबार से, घूमने के एतबार से, वर्जिश के एतबार से, हर काम के एतबार से अपने आप को फिट रखो। हजरात साहबा किराम घुड़सवारी किया करते थे, दौड़ लगाते थे, दौड़ लगाने में, रेस करने में मुकाबला किया करते थे। आजुक जवान चुन तेज हकन पेक्तन, वो रेस क्या लगाएगा? वो 2 कदम चलने पर सांस फूल जाती है। क्यों? इसलिए कि घर से दुकान पर जाना है तो गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, नई वालिदैन देंगे कि लड़ेगा उनके साथ, और बहाना वक्त ज़ाया होता है, वो होता है, ये होता है, वो सब अपनी जगह पर है। अपनी बॉडी को फिट रखना ये इस्लाम ने हमें सिखाया है, इस्लाम ने बताया है। इसलिए कि जन्नत में जाएंगे हट्टे कट्टे जवान, ये लल्लू जुल्लू मुसलमान नहीं। हाँ जाएंगे, लेकिन जब जन्नत में जाने की बारी आएगी तो अल्लाह पाक बुढ़ापे से पाक करेगी, हट्टा कट्टा जवान बनाएंगे। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। जब वो रोने लगी तो आपने फरमाया जन्नत में जाने के लिए अल्लाह पाक तुमको जवानी लौटा देंगे, जवान होकर जन्नत में जाओगे। जवानों अपनी जवानी को बचाओ, गलत सोच से, गलत बातों से, गलत सोसाइटी से, गलत खाने से, गलत दोस्तों से, गलत रहन सहन से, गलत माशरे से, गलत माहौल से। ख़ास तौर पर दोस्ती के मामले में जवानों अपने दोस्त का इंतखाब करो। कौन सा दोस्त मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा दोस्त मेरे लिए गलत होगा। और दुनिया दोस्ती के बगैर चलाती नहीं है, माशरा है। इसलिए उलमा इस्लाह माशरा के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं आता है। जब जवान अपने दोस्त का इंतखाब करेगा तो पहले तोले, पहले देखे ये किसी गलत चीज़ खाने का आदी तो नहीं है, ये गलत सोसाइटी में रहने वाला तो नहीं है, या अपने औकात को ज़ाया करने वाला तो नहीं है। लेकिन जवानों से ज़्यादा जवानों के वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है अपनी औलाद की वाचिंग करना, उनकी निगरानी करना। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। आज अगर आपने अपनी औलाद को ढीला छोड़ दिया, आने वाला कल न सिर्फ आपकी औलाद के लिए बल्कि आपके लिए भी इंतहाई खतरनाक दिन होगा। जब आपका बच्चा गलत सोसाइटी में जा चुका होगा, फिर उसको वापस लाना आपके लिए मुश्किल होगा। अपनी औलाद को मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने से रोको। आज ये बच्चा नाराज़ होता है तो होने दो, इसलिए कि आज पढ़ाई के नाम पर नौजवान बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। माँ बाप को ये धोखा देता है कि मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन वो ऑनलाइन कहीं और पहुंच चुका होता है। उसकी क्लास टीचर के साथ नहीं, उसकी क्लास किसी और के साथ चल रही होती है। और ये बचपन होता है, ये जवानी होती है। पुरान है सुनन जवानी गई देवानी, जवानी दीवानी होती है। कहाँ भटक जाएगी, कहाँ फिसल जाएगी, कोई परवाह नहीं। अगर आपने अपनी औलाद को मोबाइल दिया है, अगर आपने अपनी औलाद को डेस्कटॉप दिया है, अगर आपने अपनी औलाद को लैपटॉप पढ़ने के लिए दिया है, तो देने के साथ उसकी निगरानी करना यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बच्चे ने इस मोबाइल के अंदर कितनी ऐप्स रखी हैं, कितनी गेम्स रखी हैं, और अपनी औलाद को मोबाइल लॉक करना हरगिज़ मत होने दो। ये लॉक करवाना, बच्चों का अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाना, ये उनकी पहली चोरी होती है और पहला गलत रास्ते पर चलना होता है। वो लॉक तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए मोबाइल को। अचानक एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे घर वालों को खबर देनी थी, तुम्हारा मोबाइल ही नहीं खुल रहा है, किसको खबर देंगे। लेकिन कम से कम अपनी औलाद को अगर आप मोबाइल दे रहे हो
اس کی نگرانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ڈرگس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، پی رہے، کھا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، بنیاد یہیں سے بنتی ہے، اور یہ تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے۔ اب تعلیم رہی نہیں، تعلیم تو بزنس بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ملتی ہے، لیکن خدا را یہ سکول والے اپنی ہوم ورک بھی موبائل پر دے دیتے ہیں۔ ان ٹیچروں کو، ان چیئرمینوں کو، ان فیس لینے والوں کو فری میں پیسہ لے لینا یہ ان کے لیے آرام دہ بن گیا ہے۔ پڑھانا آپ کی ذمہ داری تھی، اسکول میں کلاس میں پڑھائیں گے نہیں دپنا تو واٹس اپ کورمتن ہوم ورک تتی کر جاؤ۔ کاش کی قوم بیدار ہو جاتی، قوم زندہ ہو جاتی۔ مر چکی ہے قوم، برباد ہو چکی ہے قوم، اور اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو۔ آپ کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر جاہل بنایا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہو کس چیز کی؟ تعلیم زیرو، تربیت زیرو، ہینڈ رائٹنگ زیرو، سب کچھ زیرو ہے، لیکن تمنا بیون بائشو پڑھتا کچھ نہیں ہے۔ جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت خود کرو۔ یہ جوانی آپ کو دین کے لیے بھی کام آئے گی، دنیا کے لیے بھی کام آئے گی، اس لیے کہ آخرت میں بھی جب جنت میں جاؤ گے ہٹے کٹے جوان ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر جاؤ گی۔ تو کوئی بھی آدمی جنت میں عیبدار بن کر نہیں جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدوں نے فرمایا مجھے افسوس ہے تیرے لیے، تو دنیا کے اندر بھی کانا ہے، اور جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا، آخرت ہو گیا تو آخرت میں بھی کانا ہو جائے گا۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں تندرست جاؤں گا۔ نا تم جنت میں بھی کانے جاؤ گے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا بھائی قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا کے اندر کانا ہے وہ آخرت کے اندر بھی کانا ہوگا۔ کہنے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آنکھ سے بندہ معذور، اور آخرت میں بھی اعمیٰ کہتے ہیں آنکھ سے معذور انسان کو، جس کو سرے سے دکھائی نہ دیتا ہو، یا کم دکھائی دیتا ہو، یا مہنگا ہو، اس کو کہیں گے اعمیٰ۔ تو قرآن نے کہا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو آدمی اس دنیا کے اندر اعمیٰ ہے، نابینا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت کے اندر بھی اعمیٰ، نابینا ہوگا۔ کہنے کہ اس کا مطلب یہ نہیں، کہ ہم بھی یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا ظاہری الفاظ سے ممکن نہیں ہے، سمجھنے کے لیے استاد چاہیے گا۔ اس لیے قرآن حدیث کو پلمبروں سے مت سیکھو، قرآن حدیث کو مستری سے نہ سیکھو، قرآن حدیث کو اہل علم سے سیکھو۔ اور یہ شروع میں قرآن نے بتا دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کولی بھر کر یہ بتا دیا کہ دین سیکھا جائے گا سینہ بسینہ، نہ کہ سفینہ بسفینہ۔ انٹرنیٹ سے دین نہیں سیکھا جائے گا، گوگل سے نہیں سیکھا جائے گا، یوٹیوب سے نہیں سیکھا جائے گا، سنا جائے گا ضرور لیکن سیکھا نہیں جائے گا۔ سیکھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی ابتدائی وحی میں یہ بھی بتا دیا کہ تم لوگوں کی کامیابی کا راز جب تک نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کو سینے سے لگاؤ گے تب تک کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ دنیا والے کہتے کیا کہتے ہیں؟ دبن نہاز اللہ تعالیٰ شن ظاہر کن حالن تو چالن وچن، سوچو دل کن حالن وچن۔ دل کھول کر کس نے دیکھا ہے تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ اخلاص ہے یا نفاق ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ دین ظاہر اور باطن دونوں چاہتا ہے کہ جب تک نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے سینے سے لگاؤ گے کامیاب نہیں ہوگے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. آپ ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر نتیجہ نکلے گا اللہ تم کو محبوب رکھیں گے. اور اگر نبی کی ذات کو چھوڑ دیا اور نبی کی ذات کو بائی پاس کر کے تم نے دین پر چلنا شروع کیا، واللہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. دین ظاہر اور باطن دونوں چاہتا ہے. یہ دنیا والوں کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہمیں صرف باطن چاہیے، ظاہر نہیں چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہر کو بنانے کی بھی محنت کی، اس ظاہر کو بنانے کی بھی تعلیم دی اور باطن کو بنانے کی بھی محنت اور تعلیم دونوں کی ہے. شمائل ترمذی محدثین نے اس لیے لکھی جس میں انہوں نے بتا دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسا تھا. ہم ظاہر یہودیوں جیسا رکھیں گے اور پھر اسرائیل کے خلاف نعرے لگائیں گے، کامیابی مل سکتی ہے؟ واللہ ہرگز نہیں مل سکتی ہے. نام لیں ہم نبی کا، نام لیں ہم دین کا، نام لیں ہم قرآن کا، کھانا یہودیوں کی طرح، پہننا یہودیوں کی طرح، شکل یہودیوں کی طرح، لین دین یہودیوں کا، گھر گھر بار یہودیوں کا، سارا کام یہودیوں کا، نعرے لگاؤ پھر یہودیوں کے خلاف، کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا تھا. ظاہر سے اللہ کامیاب نہیں کرتے، اللہ تو کامیاب کرتے نبی کی اتباع سے. ساری دنیا مل کر آ گئی نہتوں کو مٹانے کے لیے، لیکن وہ دیوار سکندری بن کر سنت رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے کھڑے رہے. پوری دنیا ناکام ہو گئی اور معافی مانگ کر ترلے کر کے اپنے لیے راستہ تلاش کیا، جانا پڑا ان کو. لیکن دوسری طرف سے ساری دنیا شور مچا رہی ہے، یہ ظلم، یہ ستم، سب کچھ اپنی جگہ پر. لیکن کیا میری اور آپ کی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہے، یا ہم خود اپنے نبی کی زندگی کو، اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے دین کو، اپنے نبی کے قرآن کو، اپنے نبی کی حدیث کو، اپنے نبی کے ظاہر اور باطن کو مال دے کر مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور نعرے لگاتے دین غالب ہو جائے گا؟ حضرات صحابہ کرام اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت ہے. اصحابی کالنجوم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں بے شمار احادیثیں بیان کی ہے. صحابہ کی وہ مقدس جماعت، ایک سنت ان سے چھوٹ گئی، اللہ پاک نے کامیابی کو روک دیا، اور میں اور آپ آج سنت کو نہیں، فرائض کو ترک کر رہے ہیں، واجب کو ترک کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ نہیں رہے ہیں بلکہ دین کو چھڑوا رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کامیابی کا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کے یہاں کثرت نہیں چاہیے. اللہ پاک کامیابی دینے کے لیے قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک تو یہ دیکھ رہا ہے ان کے دل، ان کا دین کیسا ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ظاہری اعتبار سے گرا پڑا، کوئی پرسان حال نہیں. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے بم برسائے تھے. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے جگہ دی تھی. غیر تو غیر ہے، اپنوں نے راستہ دیا تھا. دین کا چورن بیچنے والوں نے ان نہتوں پر بم گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے. اور آج ان کا نعرہ ہے ہم نہیں جیتے اسلام جیتا، ہم نہیں جیتے دین جیتا، ہم نہیں جیتے قرآن جیتا، ہم نہیں جیتے سنت جیتی، ہم نہیں جیتے نبی جیتا. اور ہم یہ نعرہ لگا رہے ہم سب کچھ اسرائیل تیرے مطابق کریں گے اور نعرے بھی تیرے خلاف لگائیں گے. کہتے اچھا بیوقوف انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، کیجئے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اصل بات کی طرف آ جائیے، اصل رجوع کیجئے، اصل راستے کی طرف آ جائے. سر سے لے کر پیر تک ہم یہودیوں کے نقال ہیں اور نعرہ لگاتے انہیں یہودیوں کے خلاف. وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں.
جیسا ہم بچے کو بھوت بنا کر سامنے رکھتے ہیں ایسے ہی ہمارا حال ہے. بھوت بنا کر ناروں کا بھوت ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. لہذا پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے اپنے نبی کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں. خالص لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت پڑھ کر تقریر کر لینا, جلسے جلوس نکال لینا, نعرے لگا دینا, یہ کافی نہیں ہوگا. واللہ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم لوگ کرنے لگ جائیں گے. ہاں, بھول چوک ہر مسلمان سے, ہر انسان سے ہو سکتی ہے. بھول چوک اللہ معاف کریں گے, لیکن اللہ پاک پہلے کھڑا کر دیتا ہے. دین یوں ہی نہیں آتا, دین یوں ہی غالب نہیں ہوتا ہے, فتح یوں ہی نہیں ہوتی ہے, مکہ یوں ہی فتح نہیں ہوا تھا. پہلے تو خبیب نے, پہلے تو بلال حبشی نے اپنے چربی سے, اپنے خون سے انگاروں کو بجھایا تھا, اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا. اور ہم چاہتے ہیں ہمارے نعروں سے ہمارے ملک فتح ہو جائیں, ہماری مسجدیں چھوٹ جائیں, ہمارے مدرسے چھوٹ جائیں. خالی نعرہ لگانے سے وہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن اصل طریقہ ہے اتباع رسول, اتباع سنت. لہذا تمام جوان خاص طور پر کم سے کم جو یہاں بیٹھے ہوئے یہ نیت کر لو, ہم اپنے سر کو نبی کے سر کے مطابق بنائیں گے, ہم اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کے مطابق بنائیں گے, ہم اپنے لباس کو نبی کے لباس کے مطابق بنائیں گے. اور انشاءاللہ جس دن آپ کا ظاہر درست ہو گیا, پگڑی پہن کر دیکھ لو, اگر ان کے پاجامے خراب نہ ہوئے تو میرا نام نہیں کہنا. وہ تو ہماری پگڑی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں, خبر کیا ہو, پھلے نہیں آئی. گویا ان کا نام ہی ان کے لیے موت ہے, ان کا نام ہی ان کے لیے اسرائیل کا کام دیتا ہے. لیکن مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پگڑی کیا پہنے گا, یہ ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ داڑھی کیا رکھے گا, یہ لباس کیا پہنے گا, اس کا سطر تو پورا کھلا ہوتا ہے. ہمارا نوجوان مسجد میں آتا ہے اور سطر کھول کر نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے, زبردست باز نماز پڑھتا ہے. ان جوانوں کی پینٹ دیکھو, ان جوانوں کی شرٹ دیکھو, جب یہ رکوع میں جاتے, جب یہ سجدے میں جاتے, ان کا سطر کھلا ہوتا ہے. جوان ناراض ہو جاتے ہیں, ہو جاؤ, ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ, لیکن صحیح بات یہ ہے مسجد میں آ کر اگر تمہارا سطر کھل گیا, اللہ پاک خالی سطر نہیں کھولیں گے, اللہ پاک تمہارا نام مٹا دیں گے. چاہے پھر کتنے نعرے لگا دو, جتنے جلوس مرضی نکال لو, لیکن جب تک یہ کام نہیں کرو گے, جب تک نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ گے, اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاؤ, اپنے سروں کو پگڑیوں سے سجاؤ, اپنے لباس پر نبی کا لباس لاؤ, پھر دیکھو انشاءاللہ فتح تمہارے قدم چومے گی. ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا منع نہیں ہے, ظاہری اسباب اختیار کیجئے, لیکن اصل میرے اور آپ کے لیے اتباع رسول, سنت رسول. جب تک نہیں ہماری زندگی میں آئے گا کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سننے, سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکبیر نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.